تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين سورہ النحل ہے اور آیت نمبر 18 ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِن اور اگر تعدو کون سا فعل ہے؟ تعدو مضارع ہے جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اصل میں کیا تھا؟ تعدون تھا اور ان کی وجہ سے نون گر گیا ہے. وَإِن تعدو تعدو کا معنی مادہ کیا ہے؟ تعدو کا عین دال دال عدد عدد کا لفظ ہے. اردو میں عام استعمال ہوتا ہے گنتی. تعدون تم گنتی کرو. وَإِن تعدوا اور اگر تم شمار کرو اور اگر تم گنتی کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کی اللہ کے احسانات کی لا تحصوها لا تحصوا کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے. تحصو کا معنی بھی شمار کرنا ہے. حصا شمار کرنا. لیکن تعدو اور تحصو ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے حصا کے معنی میں شمار کر کے یاد رکھنا بھی شامل ہے. اس نے شمار کیا اور یاد رکھا
لیکن تعدو کے معنوں میں یاد رکھنا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے چاہو لا تو سوہا تو ان کو گن گن کے یاد نہیں رکھ سکتے. آج کتنی نعمتیں کی یہ تو ممکن ہے میں شمار کر لوں، لیکن آج کے دن کی نعمتیں کل ممکن ہے اس میں سے 50% بھول جاؤں. دوسرے دن کے بعد ممکن ہے ساری کی ساری بھول جاؤں کہ اس دن اللہ نے کتنی نعمتیں کی تھی مجھ پہ. مطلب یہ ہے کہ ان کا شمار کرنا بھی ناممکن اور پھر انہیں یاد رکھنا بھی ناممکن. اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر انسان پہ. ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لغفور بخشنہار ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے. اب اس ساری آیت میں بڑا وسیع معنی ہے اور بڑا وسیع مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور پھر فرمایا کہ اللہ بخشنہار ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا حساب تو اسے نہیں لے رہا. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے اپنی نعمتیں کرتا ہے ویسے ویسے تمہارا طرز عمل بھی دیکھے. تم کیا کرتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس زندگی میں اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، تم پہ اتنا رحم فرمایا ہے، تمہارے لیے اتنا بخشنہار ہے کہ تمہارے طرز عمل کو اللہ نہیں دیکھ رہا. ملازم ہے، ڈیوٹی میں جاتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، تو جو اس کا امپلائر ہے اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ دیکھے امپلائی کیا کر رہا ہے. اگر وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے تو اس کا رائٹ بنتا ہے اسے اس کی اجرت ملے. لیکن جو مزدور پوری مزدوری نہیں کر رہا، پورا کام نہیں کر رہا، اسے بھی مسلسل اتنی ہی مزدوری دیتے جانا جتنی اسے کام کرنے کے باوجود مل رہی ہے، یہ تو بڑے احسان کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی یعنی اختصار کے ساتھ فرما دی کہ بخشنہار ہے، اس لیے وہ سب کو دے رہا ہے. جو مانتا ہے اسے بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے، جو نیک ہے اسے بھی دے رہا ہے، جو بد ہے اسے بھی دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کی دلیل ہے. اور ہمارے واقعہ یہ ہے کہ اس پہ شاید کم ہی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کتنے ہیں. یہ جو ایک سانس ہم لیتے ہیں، اگر اسی سانس پہ ہم غور کر لیں کہ اس سانس کے لیے ہمارے جسم کے کتنے اعضاء جو ہیں وہ خود کار کام میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا دل جو ہے وہ کس رفتار سے دھڑک رہا ہے، خون جو ہے وہ کس طرح سے پمپ کر رہا ہے، ہمارے گردے جو ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، جگر کس طرح سے کام کر رہا ہے. اور آنکھ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک شیشہ بنا رکھا ہے وہ اپنے آپ کس طرح حرکت کر رہا ہے یا کس طرح وہ اپنی ڈیوٹی ساری انجام دے رہا ہے. ہمارا برین جو ہے وہ کس طرح حرکت کرتا ہے یا کام کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا جب تک اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، لیکن غنیمت جانتا کوئی بھی نہیں. بیماری سے پہلے جب بیمار ہوتا ہے تو تھوڑا احساس ہوتا ہے یار صحت کتنی اچھی چیز ہے. انسان اندھا ہو جائے تو آنکھوں کی تھوڑی قیمت معلوم ہوتی ہے. جب انسان اینک لگانا شروع کرتا ہے نا اس وقت تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں تو بڑی اچھی چیز تھی. اگر انسان بہرا ہو جائے تو تھوڑا احساس ہوتا ہے کان کتنی اچھی نعمت ہے اللہ. اگر انسان گونگا ہو جائے تو تھوڑی زبان کی قیمت محسوس ہوتی ہے. لگڑا ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، 4 دن ہسپتال میں رہنا پڑے، 4 پائی پہ انسان پڑ جائے، پھر تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ باقی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں. لیکن یہ بڑی بھول ہے انسان کی اور بڑی غفلت کہ جب اللہ تعالیٰ نے صحت دی جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، انسان کو صحت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کتنے انعام کیے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، ما تسرون، ما موصولہ ہے جو کہ تسرون تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جس کا تم اعلان کرتے ہو. جس کو تم چھپاتے ہو، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی غفور رحیم ہونے سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا ہمارے گناہوں کی. اللہ نے نعمتیں کی ہیں تو اس نعمتوں کا اللہ حساب کبھی بھی نہیں لے گا. ایک آدمی اگر شرک کر رہا ہے اور اللہ نے اسے ڈھیل دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے. ایک آدمی اگر بدعت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے ضد لگا کے بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایک آدمی ظلم کر رہا ہے یا کسی کی غیبت کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، بدعتی کر رہا ہے اور اللہ نے اسے نہیں پکڑا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا غفور رحیم ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس لیے وہ ڈھیل دے رہا ہے. ایسا غفور رحیم نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کو پتہ چلتا ہے، ایک ایک حرکت کا اللہ کو پتہ چلتا ہے، حتیٰ کہ آنکھ کی خائنۃ العین، آنکھ کی جو خیانت ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. کس نے آنکھ سے بات کی ہے، کس نے ہاتھ سے بات کی ہے، کس نے زبان سے بات کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری اللہ جانتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یدعون من دون اللہ، والذین وہ لوگ یدعون، کون سا پھیلا یدعو گزارا ہے جب ذکر غیر کا صیغہ ہے. یدعون وہ دعا کرتے ہیں، وہ پکارتے ہیں. یہاں دعا جو ہے عبادت کے معنی میں ہے کہ جن کی وہ بندگی کرتے ہیں، جن سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، مشکل کے وقت جنہیں پکارتے ہیں. من دون اللہ، سوائے اللہ کے. لا یخلقون شیئا، لا یخلقون، کون سا پھیلا لا یخلقون مضارع منفی. لا یخلقون نہیں پیدا کرتے، شیئا کچھ بھی. لا یخلقون شیئا کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، کچھ بھی، یعنی ایک ذرہ برابر چیز جو ہے وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. کسی انسان کو پیدا کرنا یا کسی کو رزق دینا، کسی کو مار دینا، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں. فرمایا کہ شیئن، ایک شے معمولی سا ذرہ جو ہے وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک بڑا عجیب واقعہ کتاب میں لکھا ہے. بعض حضرات جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے قائل ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ذات میں حلول کر جاتا ہے، صوفیاء حضرات، ان میں سے ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے اپنے آپ پہ عجیب سی کیفیت طاری کر لی اور آنکھیں سرخ ہو گئی، بڑے جلال میں آ گیا اور جن سے بات کر رہے تھے انہیں کہنے لگے کہ بھائی میں خدا ہوں. خدا جو ہے وہ مجھ میں حلول کر گیا ہے. انہوں نے دوسرے جو صاحب سن رہے تھے انہوں نے نیچے سے ایک تنکا پکڑ کے اس کو توڑ دیا. کہنے لگے بھائی صاحب اس کو نہ جوڑ دیں تنکے کو. اتنا کہنا تھا کہ ان کی ساری خدائی جو ہے وہ ختم ہو گئی. وہ جتنا بھی جلال تھا اور جتنا ان کا دماغ میں خناس آیا تھا وہ سارا کا سارا نکل گیا. پکڑا اسے تنکے کو ایسے ملاتے ہوئے اٹھتے رہے، کچھ نہ ہوا تو پھر ختم ہو گئی، ساری وہ جلالت نکل گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال تو یہ ہے جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں تم نے اپنے معبود اور الہ بنا رکھا ہے. قرآن مجید بنیادی طور پہ شرک کو ہی ختم کرنے کے لیے آیا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں حضرات جانتے ہوں گے، راول پنڈی کے ضلع میں مولانا غلام اللہ خان تھے، پٹھان تھے ہزارہ کے، اور ماشاءاللہ انہوں نے توحید کے لیے بڑا کام کیا. دیوبندی عقیدے کے تھے لیکن توحید کے لیے بڑا کام کیا. اس علاقے میں انہوں نے بڑی جہالت دور کی اور بڑے مدارس اور مساجد وغیرہ بنائے. وہ کہا کرتے تھے کہ میں قرآن مجید کی ہر آیت سے توحید ثابت کر سکتا ہوں، ہر آیت سے. بنیادی طور پہ قرآن مجید جو ہے یہ آیا ہی لوگوں کے عقائد صحیح کرنے کے لیے ہے، شرک کو ختم کرنے کے لیے اور توحید کا عقیدہ درست کرنے کے لیے. فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، اپنا معبود سمجھتے ہو، جنہیں پکارتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، جنہیں اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو،
فرمایا لا یخلقون شیئا، ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے احسانات گنوائے، میں نے آسمان پیدا کیے، تمہیں پیدا کیا، جانور پیدا کیے، زیتون پیدا کیا، کھجور پیدا کیے، انگور پیدا کیے، باغات پیدا کیے، زمین پیدا کی، ساری نعمتیں تمہیں دی. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے سارے مضمون کو سم اپ کیا تو وہ یہ تھا افمن یخلق کمن لا یخلق. اس سارے مضمون کا خلاصہ جو آخر میں اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ تھا افمن یخلق کمن لا یخلق. بھائی ذرا سوچو اور غور کرو کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کچھ نہیں پیدا کرنے والا. وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک پیدا ہونے والا ہے. ایک پیدا کرتا ہے، ایک کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا. یہ تخلیق کی دلیل توحید کے معاملے میں ایسی قاطع دلیل ہے کہ اس جتنی کوئی بھی بڑی دلیل اور ہے ہی نہیں. تخلیق والی دلیل جو ہے نا، باقی جتنے بھی آپ دلائل دیں لوگوں کو، ایک آدمی ایک بت سے عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ یہ بت جو ہے مجھے دیتا ہے، میری مصیبتیں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے. اب اس ہندو کا یا بدھ مت پہ عقیدہ رکھنے والے کا جو عقیدہ ہے اسے آپ ہلا نہیں سکتے. کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ تمہیں وہاں سے نہیں ملتا. وہ کہتا ہے میں ساری زندگی یہاں بت خانے میں آ رہا ہوں اور میری ساری ضرورتیں یہ پوری کر رہا ہے. جو آدمی درے نیازی دے رہا ہے اور کسی قبر پہ جا رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ساری ضرورتیں اور حاجتیں اور مصیبتیں یہاں سے پوری ہو رہی ہیں. اور واقعی اللہ کر تو اللہ رہا ہے، لیکن وہ یہی سمجھے گا اپنے عقیدے کے مطابق یہ جو قبر میں پڑا ہے یہ کر رہا ہے. اب کیا کہیں گے اسے؟ یعنی وہ اللہ یہ کہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرے اور قرآن مجید کو سمجھے اور ہدایت ملے اسے، اور اس کا عقیدہ یہ بن جائے کہ یہ قبر کے اندر جو پڑا ہے یہ میری ضرورتیں نہیں پوری کر رہا بلکہ اللہ پوری کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. لیکن شیطان نے یہ جو چکر دے رکھا ہے کہ کرتا تو اللہ یہ ہے لیکن ان کے وسیلے سے کرتا ہے، ان کی راہ سے کرتا ہے. انہیں بھی کچھ اختیار دے رکھے. یہ ایک ایسی گجلک سی ہے، ایک ایسی یہ ڈانٹ ہے جسے کھولنا بڑا ہی مشکل ہے. لیکن یہ ایک دلیل ایسی ہے جس کا کافر یا مشرک کے پاس کوئی جواب نہیں. تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اور فرمایا کہ یہ تو وہ ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. لا یخلقون شیئا، ایک ذرے کے خالق نہیں ہے، ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا انہیں. اور اگر کوئی کرنے والا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو کر کے دکھائے. کوئی ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتا. بہت بڑی دلیل ہے توحید کے لیے کائنات کی تخلیق، انسان کی تخلیق، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سارے کے سارے کی تخلیق کی دلیل جو ہے اس جتنی بڑی دلیل توحید کی کوئی نہیں. لہذا فرمایا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. وہم یخلقون، اور بڑے کی بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں. گزارا مجہول ہے، یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں. علی اجمیری تو خود پیدا کیا گیا، وہ کسی کو کیا پیدا کرے گا؟ ہر اس وقت بھی تو انسان پیدا ہوتے تھے جب علی اجمیری نہیں تھے. شاہ جیلانی تو خود پیدا کیا گیا، جب وہ نہیں تھے تو کون اولاد دیتا تھا؟ امام بری تو خود پیدا کیے گئے، جب امام بری نہیں تھے تو قسمتیں کون بناتا تھا؟ وہم یخلقون، یہ سارے کے سارے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نبی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے پیدا کیے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک وقت میں نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک وقت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں ہم یخلقون، یہ سارے کے سارے ہم، ان میں سارے انبیاء بھی ہیں، سارے اولیاء بھی ہیں، سارے فرشتے بھی ہیں، سارے جن بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے جن کو بھی اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے سوا معبود بناتے ہو، وہ سارے کے سارے پیدا کیے گئے. اور اللہ کی ذات تو اس وقت سے ہے جب ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. هو الاول والآخر، وہی ذات ہے جو اول سے ہے، جس کا وجود اول سے ہے، اول کی انتہا کا ہمیں پتہ نہیں.
اور آخر کی انتہا کا بھی پتہ نہیں. آخر ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اموات. واحد کیا ہے اموات کا؟ میت. اموات کا واحد میت ہے، مردہ. اموات یہ بڑی اہم آیت ہے. اس آیت کو ذہن میں نقش کر لیجیے، یہ بڑی اہم آیت ہے. یہ اموات وہ تو مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے باتیں واضح فرمائی ہے. اموات کافی تھا، اموات کا لفظ کافی تھا، بھی مردے ہیں. یہ غیر احیاء کی کیا ضرورت تھی آگے لانے کی؟ اللہ تعالیٰ کا اموات کہہ دینا ہی کافی تھا کہ یہ جو قبروں میں پڑے ہیں، جنہیں تو اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ تو مردے ہیں. لیکن فرمایا کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے، کوئی تعویل نہ کر لے، کوئی توجیہ نہ کر دے، کوئی اپنا فلسفہ نہ بگیرنا شروع کر دے. لہذا مزید وضاحت فرمائی غیر احیاء زندہ نہیں ہے، مردے ہیں، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ دافیہ. اور نہیں یشعرون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. یشعرون نہیں شعور رکھتے، نہیں سمجھتے. ایان کب ظرف زمان ہے. یبعثون کون سا فعل ہے؟ یبعثون مضارع مجہول ہے. یبعثون باسا، باسا کا معنی اس نے اٹھایا، بھیجا. یبعثون اٹھائے جائیں گے. کب اٹھائے جائیں گے؟ مرنے کے بعد. ہمارے بعض مسلمانوں میں عقیدہ یہ ہے کہ جی حضرت صاحب کو مردہ نہ کہو، پردہ فرما گیا ہے. جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے مردے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ تو پردہ فرماتے ہیں. لہذا یہ سنتے بھی ہیں، لہذا یہ جواب بھی دیتے ہیں، لہذا ان کا فیض بھی ملتا ہے مرنے کے بعد. مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بڑا واضح فرمایا یہاں پہ اموات ان کے، یہ تو مردے ہیں. نیند کو کیا کہا گیا ہے؟ موت کی بہن ہے. یہ موت کی اللہم باسمک اموت و احیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت جو دعا بتائی ہے، سکھلائی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں اللہم باسمک اموت، یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں. اس میں توحید کی بات کیا ہے؟ بھئی مرنا ہے، وہ کوئی اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا نبی ہے یا چھوٹا ہے بڑا ہے، مرنا ہے سب نے. موت کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا قرآن مجید میں. اس میں حد تک والی کون سی بات ہے؟ اللہ باسمک، اور یہ اللہ کا رسول جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو. اللہ باسمک اموت، یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، واحیا اور تیرے نام سے اٹھتا ہوں. جب انسان سو جاتا ہے تو آپ اسے آوازیں دیتے ہیں، بیٹا ذرا ادھر آنا. بیٹا سنتا ہے بات، وہ یہی کہے گا کہ میں سویا ہوا تھا بھائی، میں نے آپ کی بات نہیں سنی لہذا میں نہیں آیا. یہ جو موت صغرا ہے اس میں تو ہمیں شعور ہے، ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ
کہ بندہ نہیں سنتا موت نیند میں. نیند کی حالت میں جب ہوتا ہے تو ہمارا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ انسان نہیں سن سکتا, نہیں جواب دے سکتا. اور جو موت کبرا ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ اب وہ مر گیا, کہیں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ نیند جیسی موت ہوگی, لہذا صاحب فرما دیا کہ غیر واحیہ, یہ زندہ نہیں ہے. کیا اس میں آدمی سن سکتا ہے؟ نیند میں تو انسان کا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ نہیں سن سکتا. اور وہ جو موت ہے جس میں جسم اور روح الگ ہو جاتے ہیں, روح اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں, اس میں ہم کہتے ہیں نہیں جی حضرت صاحب پردہ فرما گئے, ویسے سنتے ہیں, ویسے جواب بھی دیں گے, ویسے ان کا فیض بھی جاری رہے گا. بسرا انہیں بلا کے دیکھو, اگر سنتے ہیں تو جواب بھی سنائی دینا چاہیے. یہ آیت جو ہے اس مسئلے کا بڑا قاطع اور شافی جواب ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی آدمی جو ہے وہ سنتا نہیں, الا یہ کہ 2-3 باتیں جو ہے استثنائی ہیں جو حدیث سے ثابت ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نے جتنی بات ارشاد فرمائی ہے اتنی پہ ایمان ہے. اس سے زیادہ جب اللہ کے رسول نے نہیں بتایا, خاموشی اختیار فرمائی, اس کے بعد ہمیں اپنی عقل سے کوئی بات طے نہیں کرنی اسلام میں یا دین کے عقائد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی کو دفن کیا جاتا ہے زمین میں, قبر میں, اس وقت انسان کے جسم میں دوبارہ روح لوٹائی جاتی ہے. انسان کو قبر میں اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے. 2 فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے وہ اس سے سوال اور جواب کرتے ہیں, من ربوں کا, من نبیوں کا, من دینوں کا. مومن بندہ ان سارے سوالوں کے جواب دیتا ہے. کافر جو ہے وہ ہاں لا ادری, ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں ان کا جواب کیا ہے, یہ بات کہتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ مومن ہے تو جنت میں اس کو جگہ دکھائی جاتی ہے کہ یہ تمہاری جگہ ہے, اور جہنم کا دروازہ کھول کے بھی اسے دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول کو ایمان نہ لاتے تو تمہاری جگہ یہ ہوتی, اللہ نے تم پہ فضل کیا ہے, تمہیں اس سے بچا لیا. پھر اس کو سلا دیا جاتا ہے, سو جاتا ہے وہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر وہ سو جاتا ہے اور قیامت تک سویا رہتا ہے, حتیٰ کہ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا سب کو. اب یہ جو حالت ہے سوال جواب کی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جو ہے وہ لوگوں کے جانے کے جوتوں کی آواز سنتا ہے, اس لیے کہ اس وقت اس کو اٹھا کے بٹھایا گیا, اس کی روح اس میں داخل کی گئی اور اس سے سوال جواب کیے گئے. اسی لیے حکم بھی یہ ہے کہ جب سوال جواب تدفین ہو جائے تو سوال جواب کا وقت ہوتا ہے, اس کے لیے قبر پہ کھڑے ہو کے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. اس وقت واقعی یہ مردہ لوگوں کے آنے جانے کے پاؤں کی آواز سنتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا. لیکن اس کے بعد فرمایا کہ مومن جو ہے نیک آدمی, اس کو سنا دیا جاتا ہے. اب اس کو دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہیں, کون آیا کون گیا, کوئی مجھے پکارتا ہے یا نہیں پکارتا, اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور جو کافر آدمی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کی طرف سے سوراخ کر دیا جاتا ہے اور اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے اس پہ, جو اس کو گرز سے پیٹتا ہے, مارتا ہے. سانپ اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچتے ہیں. اب یہ بتائیے ان دونوں کی روح ہے, ایک کی روح جو ہے وہ تو سکون میں ہے, جنت میں ہے, اور دوسرے کی روح جو ہے وہ جہنم میں ہے یا سجین میں ہے, علیین میں ہے. جس کی روح جنت میں گئی اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شہید جو ہے شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں, ان قندیلوں میں پرندوں کی شکل میں شہیدوں کی روحیں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں, اور جب وہ چاہتی ہیں
وہ جنت کی سیر کے لیے چلی جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے. شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. تو شہید کی روح جواب دیتی ہے کہ یا اللہ اس سے تیرا بڑا فضل اور انعام کیا ہوگا کہ تو نے ہمیں جنت میں جانے کی اجازت دی, ہمیں جنت سے نواز دیا. اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں کہ کوئی خواہش ہے تمہاری تو بتاؤ. شہید کہتا ہے یا اللہ تو مجھے دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ لے جا, میری روح کو جسم میں ڈال دے, میں چاہتا ہوں کہ 10 مرتبہ تیرے لیے شہید ہو کے دوبارہ یہاں آؤں. میری عزت, اتنی عزت اور اکرام تو نے دیا مجھے, اتنا تو نے مجھے اجر اور ثواب دیا شہادت کا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو کے ہوں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم نے طے کر دی ہے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے وہ دوبارہ نہیں لوٹائی جائے گی دنیا میں. اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مرنے کے بعد جو روح جنت میں جاتی ہے یا جو روح جنتی ہے, اگر اس روح کو ساری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے تو وہ دنیا میں جانا پسند نہ کرے. ساری دنیا کی دولت بھی اسے دی جائے تو وہ روح دنیا میں دوبارہ جانی پسند نہ کرے گی. ایسی جگہ پہ وہ پہنچ جاتی ہے آرام اور سکون کی, اور ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے مومن آدمی کی روح کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر اسے دی جائے تو وہ دنیا میں جانا پسند نہیں کرے گا. اور کون سے حضرت صاحب ایسے ہیں جو اللہ کے اس رسول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ہاں جی میری روح تو فلاں جگہ جاتی ہے, میں تو فلاں سے ملاقات کر کے آیا ہوں, یا فلاں صاحب کی روح جو ہے وہ اس میں آتی ہے اور وہ ہمیں ہماری بات سنتے بھی ہیں اور ہماری حاجت روائی بھی کرتے ہیں, یا ان کی روح جو ہے وہ ان کے جسم میں داخل ہوتی ہے, وہ جا کے خود بیڑی نکالتے ہیں یا جہاز کو دھکا لگاتے ہیں. کیسی ساری کی ساری باتیں جو ہے قرآن مجید کے عقائد کے صریحاً خلاف ہیں. اور پھر قرآن نے تو کوئی رو رعایت رکھی ہی نہیں. قرآن نے تو سارے لوگوں کے بارے میں فرما دیا کہ اموات, اس میں نبی بھی آ جاتے ہیں کہ اگر نبیوں کو تم اپنا حاجت روا سمجھتے ہو تو ان کے بارے میں بھی سن لو, اموات غیر احیاء, مردے ہیں اور زندہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیعت کا لفظ استعمال فرمایا, انکا بیعتن, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مرنے والا ہے, وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, اور یہ کافر بھی مرنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیعت کا لفظ استعمال فرما لے اور ہمارے حضرت صاحب کی توہین ہو جاتی ہے مردہ کہنے میں. نہیں جی نہیں ایسے نہ کہو, پردہ فرما گئے. اللہ نے عقیدہ بڑا واضح فرما دیا کہ اموات یہ مردہ ہے جنہیں تم پکارتے ہو, غیر احیاء, زندہ نہیں. وما یشعرون, اور انہیں شعور نہیں, ایان یبعثون, کب اٹھائے جائیں گے. اب ایک بات اور یہ دیکھیے, ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کہا جائے میں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیے تمہارا نفع نقصان میرے ہاتھ میں نہیں, تمہاری زندگی اور موت میرے اختیار میں نہیں, تمہاری صحت اور بیماری میرے اختیار میں نہیں. اللہ نے یہ انداز اختیار نہیں فرمایا کہ یہ کہو تمہارا نفع نقصان میرے اختیار میں نہیں, بلکہ یہ فرمایا کہ لو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اپنی ذات کی مثال دی کہ مجھے اگر غیب کا پتہ ہوتا تو میں ڈھیر ساری بھلائیاں اپنے لیے اکٹھا کر لیتا, میں تو اپنے نفع کا مالک بھی نہیں ہوں. فرمایا کہ تم اپنی مثال دو کہ میں اپنے نفع کا بھی مالک نہیں, میں اپنے نقصان کا بھی مالک نہیں. دوسروں کی بات تو چھوڑے, یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اختیار فرمایا کہ یہ جو حضرت صاحب تم جن سے دعائیں مانگتے ہو, ان حضرت صاحب کو تو اپنا پتہ نہیں کب اٹھیں گے, بجائے اس کے کہ یہ اللہ فرماتے کہ تمہارا انہیں پتہ نہیں تم کیا کرتے ہو آگے یہاں, یا تم کب اٹھائے جاؤ گے, یا تم کب آتے ہو ان کے پاس, کب جاتے ہو. اللہ نے بالکل سیدھی بات ارشاد فرمائی کہ انہیں خود اپنی ذات کا پتہ نہیں کب انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. تم ان سے آ کے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہو, اپنی مصیبتیں روتے ہو ان کی قبروں پہ آ کے. اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی تبدیل فرما دی, اور دوسری بات یہ واضح طور پہ فرما دی کہ انسان مردہ ہے.
وہ میت ہو گیا، مردہ ہو گیا، وہ سنتا نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتا. یہ عقیدہ بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. آگے پھر فرمایا الہکم الہ واحد، الہکم تمہارا الہ، الہ ہے واحد، بس ایک ہی. تمہارا الہ جس سے تم حاجت روائی کرو یا مشکل کشائی طلب کرو یا بیماری اور صحت طلب کرو یا زندگی اور موت طلب کرو، وہ تو صرف ایک ہی الہ ہے. جنہیں تم اپنا الہ بنا بیٹھے ہو وہ تو مردے ہیں، اور اللہ کی ذات حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی. آگے فرمایا کہ فالذین، پس وہ لوگ لا یؤمنون، لا یؤمنون کون سا فعل ہے؟ مضارع برفی ہے، اور یہ پیش جو ہے مجہول کا نہیں ہے بلکہ اعراب ہی اس کا اس طرح کا ہے. لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بالآخرت، ساتھ آخرت کے. قلوبہم منکرۃ، قلوبہم ان کے دل، منکرۃ، کیا ہے منکرہ؟ اسم فاعل منکر، واحد مذکر جو ہے وہ منکر ہے، انکار کرنے والا، اور منکرہ اسم فاعل ہے واحد مؤنث کا صیغہ. قلوب کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. ان کے دل انکار کرنے والے ہیں آخرت کا، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں. وہم مستکبرون، مستکبر کیا ہے؟ مستکبر اسم فاعل ہے، تکبر کرنے والا، بڑائی کرنے والا. مستکبرون جمع کا صیغہ ہے. وہ تکبر میں پڑنے والے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں. کون سے لوگ؟ جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، جن کے دل آخرت سے انکار کرنے والے ہیں، وہ تکبر میں مبتلا ہے. یہ تکبر کی علامت اس آدمی میں ہے جس کا عقیدہ آخرت پہ نہیں ہے یا جو آخرت سے غافل ہے، جو بھولا ہوا ہے. جس آدمی کو آخرت یاد ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا. تکبر جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری صفت ہے، اور جو کوئی میری صفت چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. تکبر میری چادر ہے، جو کوئی میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب میں ڈالوں گا. اور فرمایا تکبر اس آدمی میں ہوتا ہے جسے آخرت یاد نہیں. جسے آخرت یاد ہے وہ اللہ کا عاجز بندہ بن کے رہتا ہے. آگے فرمایا کہ لا جرم، لا جرم کیا مانا اس کا؟ لا بدہ کا معلوم ہے. لا بدہ، لا جرم، کوئی چارہ نہیں، یقیناً ایسے ہی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو جس چیز کا اعلان کرتے ہیں، جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں. جسے چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جسے ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. انہ، بے شک وہ، لا یحب المستکبرین، لا یحب کون سا فعل ہے؟ مضارع برفی. وہ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں فرماتا مستکبرین، تکبر کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کی حرکتوں سے واقف نہیں، اللہ اس کی کرتوتوں سے کو جانتا نہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چھپی بات کو، ہر ظاہر بات کو جانتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا. لیکن اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جسے ڈھیل ملی ہوئی ہے
وہ اللہ کا محبوب ہے یا اللہ کو اس کی حرکتیں پسند ہیں. مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی نے کپڑے پہنے جن کپڑوں پہ اس کو غرور اور تکبر ہوا کہ میرے کپڑے کتنے اچھے ہیں. بنی اسرائیل کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر کی وجہ سے اس کو زمین میں دسا دیا اور فرمایا کہ قیامت تک وہ زمین میں دستا چلا جائے گا. اتنا ناپسند ہے تکبر اللہ تعالیٰ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کے متکبر لوگ، آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والے لوگ، کافر لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہے یہ آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا، اور جب قیلا کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے. جب کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے تکبر کرنے والوں کے، ماذا کیا، انزلا اس نے نازل کیا، ربکم تمہارے رب نے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالو تو متکبر لوگ کہتے ہیں اساطیر الاولین. اساطیر وہاں کیا ہے؟ استورا. استورا واحد ہے اور اساطیر اس کا جمع ہے، مانا ہے قصے کہانیاں. اولین پہلو کی، پہلو سے مراد پہلے گزرے ہوئے لوگ یا پہلی امتیں. یعنی پہلی امتوں میں بھی اس طرح کی باتیں سنتے آئے ہیں، قیامت آئے گی، فرشتے ہیں، وحی آتی ہے، پیغمبر آتے ہیں اور اللہ کتاب نازل فرماتا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ پہلی امتوں میں بھی ہوتی آئی ہیں. اسی طرح کے قصے کہانیاں گڑے ہوئے من گھڑت واقعات جو ہے یہ بھی ہیں اور نام اللہ کے لگا دیے کہ اللہ نے نازل کیے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ بالکل وہی بات ہے جو پچھلی نشستوں میں ہم جو قرآن مجید کے بارے میں اعتراضات کیے گئے اور جو کمنٹس ان پہ لکھے ہوئے تھے ہر آیت کے ساتھ مختلف قسم کے، ان کا خلاصہ یہی تھا کہ یہ کتاب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کی اور خود تصنیف کرنے کے اس نے اپنی طرف سے بہت سے دلائل دیے کہ یہ اس میں کنٹراڈکشن ہے، تضادات ہیں قرآن مجید میں. لہذا کوئی بات ادھر سے سنی، کوئی بات ادھر سے سنی، کوئی یہودیوں کی کتاب سے لی، کوئی عیسائیوں کی کتاب سے لی اور اس طرح سے تصنیف کر دی. اور بالکل وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمانے کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حوالے سے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ نے کیا نازل کیا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی پہلے زمانے کی، پرانے زمانے کی باتیں کسے کہانیاں ہیں اور کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لِيَحْمِلُوا، اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا تبصرہ ہے، جواب تو کافروں کا ہے. یہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ یہ فرمایا لِيَحْمِلُوا. يَحْمِلُوا کون سا فعل ہے؟ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. لِيَحْمِلُوا تاکہ وہ اٹھائیں. ہا میم لام مادہ ہے اس کا، حملہ اس نے اٹھایا، یحملو وہ اٹھاتا ہے، لیحملوا تاکہ وہ اٹھائیں. اوزار واحد کیا ہے اوزار کا؟ وزرا. وزر کا معنی بوجھ. اوزار اس کی جمع ہے جس کا معنی بہت زیادہ بوجھ. وزیر کا معنی فاعل ہے، بوجھ اٹھانے والا. اس کا مادہ بھی واو دا را ہے. وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا.
اوزارہم، یہ جواب اس لیے دیتے ہیں تاکہ اپنے بوجھ اٹھائیں کاملتاً 100%، کاملتاً مکمل طور پہ جو گناہ وہ کریں گے وہ سارے کا سارا ان کی اپنی گردن پہ ہوگا. ایک ایک بات کا بوجھ، ایک ایک گناہ کا بوجھ، ایک ایک قول اور فعل کا بوجھ جو ہے پورے کا پورا، اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. یوم القیامت، قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے بوجھ سے کچھ. اپنا بوجھ تو فرمایا کاملتاً، کامل کا کامل، جتنے گناہ کیے 100% ان کا بوجھ اپنے ذمہ ہو گیا ان کے. اور فرمایا کہ کچھ بوجھ ان لوگوں کا بھی اٹھائیں گے یذلون، یذلون کون سا فعل ہے؟ یذلون کون سا مضارع ہے؟ معروف ہے. یذلونہم، جن کو گمراہ کیا انہوں نے بغیر علم کے. شرک کی باتیں بتائی انہیں، گمراہ کیا انہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہ ہونے والے لوگ جو ہیں ان کے کچھ بوجھ، من اوزار الذین، کچھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں. اپنے گناہوں کے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں گے، لیکن جن کو بتایا غلط راستہ، جنہیں گمراہ کیا اس نے، ان کے بوجھ کا حصہ بھی کچھ وہ خود اٹھائے گا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں بھی بات واضح فرمائی ہے کہ اگر ایک آدمی کسی گناہ کی بات کی دعوت دیتا ہے، کسی غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو اسے اپنے گناہ کا تو سزا ملے گی ہی، لیکن جو لوگ اس کی دعوت سے گمراہ ہوں گے، غلط راستہ اختیار کریں گے، ان کے گناہوں کا حصہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا جسے گناہ کی دعوت دی تھی. اور یہی معاملہ نیکی کا بھی ہے. جس آدمی نے دوسرے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، اچھی بات بتلائی، ان میں سے جو لوگ نیک بات پہ عمل کریں گے، ان کے اعمال میں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھیں گے. اور یہ معاملہ دونوں طرح سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو آدمی اساطیر الاولین کہے گا، اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کہے گا، ایمان نہیں لائے گا اللہ اللہ کے رسول کی بات پہ، اپنا گناہ تو اٹھائے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ جتنے دوسرے لوگوں کو دعوت دے گا، جن دوسرے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، ان کی گمراہی کا بوجھ کا حصہ بھی کچھ اپنے ذمہ لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے. بعض اوقات ہم باتیں بڑی بے احتیاطی سے اور بھول پن سے زبان سے نکال دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کا کتنا وبال ہمارے سر پہ آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکال دیتا ہے کہ وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ گہرائی، ایک زبان سے نکالی ہوئی بات کی وجہ سے. گھر میں بچوں نے مطالبہ شروع کر دیا ٹی وی آنا چاہیے جی، فلم دیکھنی ہے گھر میں بیٹھ کے. باپ نہیں چاہ رہا بھائی گھر میں یہ چیز لاؤں میں. ماں کہتی ہے چلے بچے ہیں ضد کر رہے ہیں کیا لے دے، خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. اب یہ ہے تو بڑی معصوم سی اور بے ضرر سی مشورے کی بات، ہاں جی بچے ہیں کوئی بات نہیں لے دیجیے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کا وبال کتنا ہے.
بچے وہ فلم دیکھ کے جتنے بھی گناہ میں ملوث ہوں گے اور پھر ان کی آگے اولاد جتنے گناہوں میں ملوث ہوگی، اس سے ساری نسل جو گناہوں میں ملوث ہوگی، وہ سارے کا وبال جو ہے وہ اس مشورے والے دینے والے پہ آئے گا کہ جی کوئی بات نہیں ہے، لے دیجیے، بچے ضد کر رہے ہیں کیا۔ اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات نہ نکالی۔ اب ہمارے ہاں بڑا اکثر یہ ہوتا ہے، حکومتیں عدلتی بدلتی ہیں، لوگ لال پیلے ہوتے رہتے ہیں، جی ہاں نہیں وہ تو ایسا اچھا ہے، وہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ بھئی دوسرے کے لیے جہنم میں کیوں جاتے ہو؟ جو جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ تو جائے، جس نے اعمال برے کیے ہیں۔ اللہ پوچھے گا اس سے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کی وکالت کروں کہ نہیں جی وہ تو بڑا اچھا تھا، اس نے تو بڑے نیک کام کیے، اس نے تو بڑا یوں کیا۔ بھائی نیک کیا ہے تو اللہ سے لے گا، برائی کی ہے تو وہ بھی اللہ سے پا لے گا، میں دوسرے کے لیے جہنم میں کیوں جاؤں؟ اور ہمارے ہاں تو قتل و غارت تک ہو جاتی ہے، یہ فلاں فلاں پارٹی کا فلاں فلاں پارٹی کا سیاست میں بات ہوئی اور ایک دوسرے کو مار دیا۔ یہ حماقت کی اور جہالت کی انتہا ہے۔ کوئی محسوس ہی نہیں کرتا کہ زبان سے نکالی ہوئی بات جو ہے یہ کتنی اس کا وبال ہو سکتا ہے یا کتنا اس کا عذاب آ سکتا ہے۔ جس آدمی نے حکومت کا خزانہ لوٹا ہے، ملک پہ زیادتی کی ہے، قوم پہ زیادتی کی ہے، اللہ سے پائے گا وہ۔ اور اگر کوئی نیکی بھی ہے تو اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ مجھے کسی دوسرے سے جھگڑا کرنے کی یا مجھے اس کا حساب لینے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے، جو کسی کا نقطہ نظر ہے یا جو کسی کا ذہن بنا ہے وہ بنا رہے، لیکن کسی دوسرے کے دفاع میں مجھے تو اپنی ذات کا دفاع جو ہے نا، اس کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس کے بارے میں میرے دل میں چور ہو۔ میرے دل میں چور موجود ہے اور میں اپنی ذات کا دفاع کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی میں کہوں کہ جواب دے ہوں گا کہ میں ہوں تو خائن، لیکن میں اپنی ذات کے دفاع کے لیے دلائل دے رہا ہوں کہ نہیں میں تو خائن نہیں ہوں۔ دوہرا جرم ہے یہ۔ اور کسی دوسرے کے دفاع کے لیے انسان اپنے ساتھ پہ کوئی وبال لے لے، اپنے دردہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کر لے، یہ بڑی عذاب کی بات ہے، بڑی نقصان کی اور خسارے کی بات۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، اپنے بوجھ بھی گناہوں کے اٹھائے، کاملۃ پورے کے پورے، یوم القیامت قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے جنہیں اس نے گمراہ کیا بغیر علم۔ اللہ نے ساتھ گمراہ کرنے والوں کی یہ نشاندہی فرما دی کہ گمراہ کرنے والے جو ہیں کون ہے؟ بغیر علم، جنہیں قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے۔ علم جو ہے شریعت میں، یہ بات یاد رکھیے، یہاں عربی میں علوم جو ہے کسے کہتے ہیں؟ سائنس کو۔ سائنس کالج کو کلیت العلوم کہا جاتا ہے۔ سائنس کو عربی میں علوم کہا جاتا ہے۔ اب وہ علم جس کا یہاں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے وہ خالص قرآن کتاب و سنت کا علم ہے۔ اس کا دنیا کے علم سے قطر کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے علم میں خواہ کوئی کتنا پی ایچ ڈی کیا ہو یا ڈاکٹر جو کچھ بھی ہو، وہ دنیا کا ایک ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بغیر علم، جس کو کتاب اور سنت کا علم نہیں، اس نے دوسروں کو بسے بتا گمراہ کر دیا۔ فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا، جن لوگوں کو گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی اٹھائے گا جس حد تک انہیں گمراہ کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الا، لوگوں سنو، خبردار رہو، سا برا ہے، ما وہ جو یذرون وہ اٹھائیں گے، جو بوجھ قیامت کے دن وہ اٹھائیں گے گناہ کا، بہت ہی برا ہے، بڑی بری سزا ہے اس کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد، تحقیق، باقارہ، خفیہ تدبیر کی، مکر کیا، خفیہ چال چلی، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے،
حب کی ضمیر کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن مجید کو اساطیر الاولین کہنے والے ہیں، ان سے پہلے جو قومیں تھیں، نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، باقاعدہ انہوں نے بھی چالیں چلی حق کو دبانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، أَتَى اللَّهُ، عطا کیا معنی؟ عطا کا دونوں معنی ہے، آیا بھی لایا بھی. اگر تو اس کا معنی عطا کیا آیا کیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا أَتَى اللَّهُ، آیا اللہ کا حکم، آیا اللہ کا فیصلہ. اور اگر لایا کیا جائے تو پھر ہوگا لایا اللہ تعالیٰ بنیان. بنیان کا معنی من بنا مسجد للہ، کیا معنی؟ جس نے بنائی، جس نے تعمیر کی اللہ کے لیے مسجد. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، بن اللہ، بنا کا معنی عمارت اٹھانا، عمارت بنانا. بنیان عمارت، بنیان کا معنی عمارت. أَتَى اللَّهُ، لایا اللہ تعالیٰ، بنیانہم، ان کی عمارت کو. یہ جو انہوں نے سازشوں کا جال بنا تھا، سازشوں کی جو عبارت تعبیر کی تھی اسلام کے خلاف، دین حق کے خلاف. من القواعد، قواعد کا واحد کیا ہے؟ قاعدہ. قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ بیس کو، بنیاد کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی عبارت کو بنیادوں سے اکھاڑا. فخرا، خرا کا معنی گرایا. علیہم، ان کے اوپر، سقف و چھت کو. من فوقہم، فوق کا معنی اوپر، ان کے اوپر سے. فأتى اللہ، پس لایا اللہ تعالیٰ، بنیانہم، ان کی عبارت کو، یعنی بکر و فریب کی جو عبارت تعمیر کی تھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے بکر و فریب کی عبارت کو اکھیڑ لایا. من القواعد، بنیادوں سے. فخر، اور گرا دیا. علیہم، ان کے اوپر، سقف، اس عبادت کی چھت کو. من فوقہم، اوپر سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو ناکام اور نامراد کیا کہ ان کی جو بنائی ہوئی عبادت تھی بکر و فریب کی، اس کا چھت اوپر سے گرا کے انہیں تباہ برباد کر دیا. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور لایا اوپر ان کے عذاب. عطا، لایا ہم، ان پر عذاب. من حیث لا یشعرون، من سے، حیث جہاں، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے تھے. یعنی ایسے راستے سے اللہ ان پہ عذاب لایا کہ انہیں اس کا آسان گمان بھی نہیں تھا، وہم بھی نہیں تھا کہ ادھر سے عذاب آئے گا. فرعون نے سارے بندوبست کر لیے کہ کوئی لڑکا پیدا نہ ہو اس قوم میں جو میرا بندے مقابل ہو یا جو میری حکومت کو گرا سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بکر اور فریب کا جو جال تھا وہ اس طرح سے توڑا کہ خود اسی کے ہاتھوں سے پرورش کروائی اس بچے کی. جس بچے نے اس کی حکومت کو برباد کرنا تھا یا اسے تباہ کرنا تھا، خود اسی کے ہاتھوں سے پرورش کروائی اس کی. اور پھر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے جب نکلتے ہیں تو فوراً پیچھا کیا کہ یہ تو میری حکومت کو خراب کر دے گا، ختم کر دے گا، اس کو تو فوراً پکڑنا چاہیے اور گرفتار کرنا چاہیے.
اور اللہ تعالیٰ کس طرح گھیر گھار کے اسے وہیں پہ لے آیا جہاں پہ اس کو ہلاک کرنا تھا. اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں اس کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں, پکڑ کے ابھی لا کے جیل میں ڈالتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے بکر و فریب کو سمیٹ کے خود اس کے اوپر گرا دیا کہ اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ لے آیا اس کو جہاں اس کو ہلاک کرنا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کافر اور مشرک جو ہے تمہارے خلاف چالیں چل رہے ہیں, اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بکر و فریب کو کی بنائی ہوئی عبادت کو جڑ سے اکھاڑ دے گا اور اس طرح انہیں ہلاک اور برباد کرے گا کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اور پھر عذاب ایسی سمت سے آئے گا پھر حیث اللہ یا شعور کبھی تصور نہیں کرتا انسان. کبھی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, انسان کہتا ہے نہیں کبھی یہ بھی ہوا, ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کے لیے سارے راستے کھلے ہیں, اللہ کے لیے کون سا راستہ بند ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ صبح پھر یوم القیامت آتے, قیامت کے روز یخزیہم, یخزی کون سا فعل ہے؟ یخزی مضارع ہے, بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہ رسوا کرتا ہے, وہ ذلیل کرتا ہے یا کرے گا, قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو. وَيَقُولُ, اور کہے گا اور پوچھے گا, اَيْنَ شُرَكَائِي, اَيْنَ کہاں ہیں, شرکائی میرے شریک جنہیں تم دنیا میں حاجت روا سمجھتے تھے, دادا صاحب سمجھتے تھے, بندہ روا سمجھتے تھے, جن کے نام کی 11ویں اور 12ویں دیتے تھے. عید کہاں ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب ہے یہ شرک کرنے والوں پہ. قیامت کے دن براہ راست اللہ تعالیٰ کا ان سے پوچھنا جو ہے کہ بتاؤ میرے وہ شریک کہاں ہے جنہیں تم اپنے دادا سمجھتے تھے, جنہیں اپنے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے. ان سے اللہ تعالیٰ کا براہ راست سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی غضب کی بات ہے کہ اللہ ان سے براہ راست پوچھے گا کہ بتاؤ وہ میرے شریک کہاں ہیں جنہیں تم دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا. الذین وہ لوگ تم تھے تشاکور, کون سا فعل ہے تشاکور؟ مضارع ہے, جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تشاکور کا مطلب شک کرنا کسی چیز کو. شک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ورشکل کمر, دو ٹکڑے کر دینا کسی چیز کو, پھاڑ دینا کسی چیز کو, پھاڑنا, شک کر دینا. درد شقیقہ کہے کہتے ہیں. آدھے سر کی جو درد ہے اسے درد شقیقہ. یہ سر کے اگر 2 حصے کیے جائیں ادھر سے بالکل آدھا سر جو ہے اس کو جب درد ہو تو اسے درد شقیقہ کہا جاتا ہے. پورے آدھے سر کا درد. شک کر میں 2 حصوں میں تقسیم کر دینا, پھاڑ دینا کسی چیز کو, الگ الگ کرنا. اسی سے اس کا اصطلاحی معنی ہے جھگڑنا کسی کے ساتھ, اختلاف کرنا, کسی سے اختلاف کرنا, کسی سے الگ ہو جانا اختلاف کر کے, یا ضد کرنا کسی کے ساتھ, جھگڑا کرنا کسی کے ساتھ. الذین کنتم تشاکون فیہم, جن کے بارے میں تم دنیا میں ضد کرتے تھے کہ نہیں نہیں یہ تو حضرت صاحب ہیں ہمارے, یہ تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں, نہیں جی ان کے پاس بڑا کچھ ہے, ذرا کور پہ آ کے تو دیکھو, نظر دوڑ کے تو دیکھو تو تجربہ ہو آپ کو. کنتم تشاکون,
تم لوگ ضد کرتے تھے، تم لوگ جھگڑا کرتے تھے ان کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہوگا شرک کرنے والوں پہ اسے، کہ اللہ تعالیٰ خود یہ بات پوچھے گی اس سے کہ تم تو شاکور، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے کہ نہیں یہ تو بڑے کرنے والے ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں، یہ بڑا کچھ ہے ان کے ہاتھ میں، انہیں اللہ نے بڑے اختیارات دیے ہیں. تو شاکور فیہم، تم لوگ ان کی خاطر ضد میں پڑے ہوئے تھے، جھگڑا کرتے تھے ان کی خاطر. تم آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے اوتوا العلم، اوتو کون سا فعل ہے؟ ہماری مجہول ہے. اوتو دیے گئے، وہ دیے گئے، علم جو لوگ علم دیے گئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کے وہ لوگ اللہ کو جواب نہیں دیں گے. اللہ کو جواب دینے کی کس میں ضرورت ہوگی اس میں؟ علم والے لوگ جو ہیں وہ آپس میں یہ بات کریں گے، ایک دوسرے سے یہ بات کریں گے. قال الذین اوتوا العلم، اس سے مراد انبیاء بھی ہیں اور علماء بھی ہیں. جو لوگ کتاب و سنت کا علم دیے گئے تھے وہ آپس میں اس بات کا جواب یہ دیں گے، یہ بات کہیں گے، تبصرہ کریں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، ان بے شک الخزي رسوائی، اليوم آج کے روز، والسوء اور برائی، علی الکافرین للکافرین. اللہ جو ہے لام کے معنی میں ہے علی الکافرین للکافرین، کہ آج کے روز رسوائی اور برا انجام کافروں کے لیے ہے، کافروں کے اوپر ہے، کافروں کے اوپر مسلط ہو چکا ہے. یہ جو علم والے ہوں گے وہ یہ بات کہیں گے کہ آج ان کی چھوٹ نہیں ہے مشرکوں کی، اللہ بڑا غضبناک ہے ان پہ، آج ان کی تقدیر میں، ان کے فیصلے میں ذلت اور رسوائی اور سخت عذاب جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، کافرین الذین، وہ کافر لوگ، تتوفاہم الملائکۃ، تتوفا کون سا فعل ہے؟ تتوفا مضارع ہے اور صیغہ واحد مذکر. اگر تتوفا حب، روح قبض کرتے ہیں یا فوت کرتے ہیں ان کو، تتوفا فوت کیا، روح قبض کی، حب ان کی، الملائکۃ یہ قریب الذین، اور الذین کا لفظ جو ہے یہ آیا ہے کافروں کے لیے. وہ کافر لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے، جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، تتوفاہم روح قبض کرتے ہیں ان کی، کون؟ الملائکۃ، ملائکہ فرشتے. ظالمین، یہ ظالمی اصل میں کیا تھا؟ ظالمین تھا، نور جو ہے وہ گر گیا ہے، اور ظالمی کیا ہوگا؟ یہ اسم فاعل ہوگا، ظلم کرنے والے. انفسہم، اپنی جانوں پر، یہ فرشتوں نے ان کی روح اس حال میں قبض کی کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے، یعنی جو لوگ کفر اور شرک کی حالت میں ہی مرے ان کے بارے میں یہ ہے آیتیں کہ برائی اور رسوائی جو ہے یا ذلت ہے قیامت کے دن ان پہ مسلط ہو جائے گی. جنہیں فرشتے اس حال میں جن کی روح قبض کرتے ہیں ظالمی انفسہم،
کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ الْقَوْا کون سا فعل القوا ماضی ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ القا. دوسرا کوئی گردان کرے گا اس کی؟ جی القا. القا جی القا جو ہے پہلا صیغہ جو ہے قاف کے آگے یہ ہے اور یا کے اوپر کھڑی القا. اور دوسرا صیغہ کیا ہوگا؟ القا یا. تیسرا القو. چوتھا القت. اور پانچواں القتا. اور آگے القیر. القیتا القیتما القیتو القیتے القیتما القیتن القیتو القیدا. فالقوا. القوا کا مطلب القا فی الارض رواسیا. اسی سورہ میں 15 نمبر آیت ہے القا فی الارض رواسیا. کیا مطلب؟ ڈال دیے زمین میں پہاڑ ڈال دیے. فالقوا اور وہ ڈالیں گے ظاہر کریں گے. ویسے اس کا معنی ڈالنا ہی ہے. ظاہر کریں گے سلام. سلام کا معنی اطاعت. اسلام لانے کا مطلب ہے اطاعت کرنا, اطاعت اختیار کرنا. سلام. اور وہ اطاعت ظاہر کریں گے کافر لوگ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے این شرکائی کہ بھائی وہ میرے شریک جو تم نے بنائے ہوئے تھے حضرت صاحب اور دادا صاحب وہ کہاں ہیں, دکھاؤ ذرا مجھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہوگا. القوا السلم اطاعت ظاہر کریں گے اور کہیں گے ما کنا نعمل من سوء. ما کنا نہیں تھے ہم نعمل ہم عمل کرنے والے من سوء کوئی بھی برا. یعنی ہم تو شرک نہیں کرنے والے تھے. یا اللہ ہم تو تیرا شریک نہیں بناتے تھے کسی کو بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے صریحاً انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم تو شرک نہیں کرتے. اس دن اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھ کے اور جہنم کا عذاب دیکھ کے مشرک جو ہے چاہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے, میں اس آگ سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ کے آگے صریحاً جھوٹ بول دے. ما کنا نعمل من سوء. یا اللہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے, سارے اچھے اور بھلے کام کرتے رہے, نیکی کے کام کرتے رہے. آگے اللہ تعالیٰ جواب فرمائیں گے بلا کیوں نہیں کرتے رہے شرک. قیامت کے دن یہ فیصلہ تو اب اللہ نے کرنا ہے کہ کس نے نیکی کی کس نے برائی کی. اس دنیا میں تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں, میں ٹھیک کر رہا ہوں. معیار جو ہے وہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. اللہ نے جو اپنی کتاب بھیجی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہمیں دی ہے وہ ہے معیار نیکی اور برائی کا. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ کہہ دیا وہ نیکی ہے, جو اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ برائی. اور قیامت کے دن بھی فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کون نیکی لے کے آیا ہے کون برائی لے کے آیا ہے. مشرک تو کہے گا کہ میں نے شرک نہیں کیا, چھوڑنا چاہے گا, لیکن فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا بلا تم نے شرک کیوں نہیں کیا, تم نے شرک کیا ہے. اور اللہ کے فیصلے کے بعد کوئی اپیل نہیں ہوگی, کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی
علیم خوب جاننے والا ہے، بے با ساتھ اس چیز کے تم لوگ تھے تعملون عمل کرتے، دنیا میں جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. یعنی قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہوگا بلا کہ تم نے شرک کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ یہ بات کہہ دی. فرمایا کہ اللہ کو خوب علم ہے کہ دنیا میں جو کچھ تم کرتے رہے، اور اپنے علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بلا تم نے شرک کیوں نہیں کیا، تم نے شرک کیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فیصلہ بھی فرما دیں گے فادخلوا کون سا فعل ہے فادخلوا؟ ادخلوا امر کا صیغہ ہے، امر کا فعل ہے، جمع کا صیغہ ہے. ادخلوا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے. کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ 7 دروازے ہیں. فرمایا کہ داخل ہو جاؤ ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے. داخل تو ایک ہی دروازے سے ہونا ہے. کافر جو ہے ایک کافر ایک دروازے سے ہی داخل ہوگا. ابواب کیوں فرمایا اللہ نے؟ اس لیے کہ جس سے مرضی داخل ہو جاؤ سلامتی تو ہے نہیں. سزا ہی سزا ہے، عذاب ہی عذاب ہے، جس سے مرضی چلے جاؤ. کوئی دروازہ ایسا نہیں جس سے جاؤ گے تمہیں سلامتی ملے گی یا تمہیں انعام حاصل ہوگا. تم نے شرک کیا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، تمہارے لیے عذاب ہے، عقاب ہے. جس دروازے سے مرضی داخل ہو جاؤ. ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے. خالدین فیہا، خالدین کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے ہمیشہ رہنے والے. فیہا اس جہنم میں. یہ آیت واضح ہے اس مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ مشرک جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مشرک جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا جہنم میں. فلا بئس مثوى المتکبرین، فا پس لا البتہ، بئس بہت ہی بری، مثوى ظرف مکان ہے، ٹھکانہ جگہ، متکبرین تکبر کرنے والوں کے لیے. تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم بہت ہی بری جگہ ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.